ایک بار کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک جمیل نام کا نوجوان رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سست تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے ضروری کاموں کو بھی ٹالتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی میں بھی اچھے نمبر حاصل نہیں کر پاتا تھا۔ اس کے گھر والے ہمیشہ اسے سمجھاتے تھے کہ بیٹا وقت کی قدر کرو، جو وقت ابھی تم ضائع کر رہے ہو وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اور اس بات پر ایک دن تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ لیکن وہ ہمیشہ ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ وہ سوچتا کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ابھی تھوڑی موج مستی کر لوں، کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اسکول سے فارغ ہو کر وہ پڑھائی کرنے کے لیے شہر چلا گیا، لیکن اس کی عادتیں نہ بدلی۔ وہ اپنا پورا دن دوستوں کے ساتھ مستی کرتا، ریلز دیکھتا اور گھومتا پھرتا رہتا۔ جمیل کے شہر میں ایک بزرگ آدمی رہتے تھے جو بہت ہی عقل مند اور ایماندار تھے۔ پہلے سیمسٹر میں جب اس کے نمبر بہت کم آئے تو ایک دن جمیل کے ایک انکل نے اسے کہا کہ وہ اس سمجھدار آدمی کے پاس جائے، وہ ضرور اسے کوئی عقل مندی کی بات بتائیں گے۔ جمیل نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بزرگ آدمی سے ملے گا تاکہ کچھ سیکھ سکے۔ اگلے دن جب وہ اس بزرگ آدمی کے پاس گیا تو وہ ایک درخت کے نیچے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جمیل نے انہیں سلام کیا اور ساری بات بتائی۔ جناب میری مدد کیجیے، میں زندگی میں ناکام ہو رہا ہوں، میرے دوست ہر بار مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں لیکن میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہوں، مجھے ان سب سے بہتر بننا ہے، مجھے بتائیے کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں۔ بزرگ آدمی نے اس کی پوری بات سنی اور کہا کہ بیٹا تم ناکام اس لیے ہو رہے ہو کیونکہ تم اپنے کاموں کو ہمیشہ ٹالتے رہتے ہو اور وقت کی قدر نہیں کرتے۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں جس سے تم وقت کی اہمیت کو سمجھ پاؤ گے۔ بزرگ آدمی نے اپنی کہانی شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو بہت ہی رحم دل تھا۔ وہ اپنی رعایا سے بڑی محبت کرتا تھا اور ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب بادشاہ لوگوں کا احوال معلوم کرنے کے لیے بازار سے گزر رہا تھا تو اسے ایک آدمی ملا جو بہت سست اور غریب تھا۔ اس کے پاس نہ تو پیسے تھے، نہ ہی نوکری تھی اور نہ ہی کوئی عزت۔ وہ ہمیشہ اپنی پریشانیوں کا الزام دوسروں پر لگاتا تھا۔ بادشاہ اس کی خراب حالت دیکھ کر اس کے پاس رک گیا اور اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اس آدمی نے کہا کہ پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے نوکری تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ جب بھی میں کسی نوکری کی تلاش میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے منع کر دیتے ہیں، کوئی مجھے کام نہیں دیتا۔ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، سوچتا ہوں کہ ایک دکان کھول لوں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ راجا کو اس آدمی کے لیے افسوس ہوا، اسے اس پر ترس آ گیا۔ اس نے کہا کہ ایک سودا کرتے ہیں، کل سورج غروب ہونے سے پہلے تم میرے دربار آنا اور جتنا سونا چاندی تم لے جا سکو وہ سب تمہارا ہوگا، اس سے تم اپنا کوئی کاروبار شروع کر لینا، کوئی دکان کھول لینا۔ وہ آدمی بہت خوش ہو گیا اور راجا کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ وہ اپنے گھر کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کو سب کچھ بتایا۔ اس آدمی کی بیوی بھی بہت خوش ہوئی اور کہا کہ کل صبح تم اٹھ کر جلدی جلدی بادشاہ کے دربار پہنچ جانا اور سونا لے آنا، اس سے تو ہمارے دن پھر جائیں گے۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اگلے دن صبح سویرے اس کی بیوی نے اسے اٹھایا اور بادشاہ کے دربار جانے کا بولا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں ابھی نہیں جا سکتا، ابھی مجھے بھوک لگی ہے، پہلے کھانا دو۔ جلدی جلدی اس کی بیوی نے کھانا تیار کیا۔ اس آدمی نے آرام سے مزے لے لے کر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس تو بہت وقت ہے، کھانا کھانے کے بعد خزانہ لینے کے لیے جاؤں گا۔ کھانا کھانے کے بعد اسے نیند آنے لگی۔ اس کی بیوی نے آج اسے صبح جلدی اٹھا دیا تھا۔ بیوی کے منع کرنے کے باوجود وہ پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہوں، کچھ دیر بعد چلا جاؤں گا۔ لیٹا تو اسے گہری نیند آ گئی۔ وہ 2 گھنٹے کے لیے سویا رہا۔ جب جاگا تو دیکھا کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس نے جلدی جلدی کچھ تھیلے اٹھائے اور بادشاہ کے دربار کی طرف دوڑ لگا دی۔ راستے میں دھوپ بہت تیز تھی، اسے گرمی لگنے لگی۔ تیز بھاگنے سے وہ تھک بھی گیا۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر درخت کے نیچے آرام کر لیتا ہوں، پھر آگے بڑھوں گا۔ اس درخت کے نیچے ہوا چل رہی تھی جس سے اسے پھر نیند آ گئی۔ اس بار وہ 3-4 گھنٹے کے لیے سویا رہا۔ جب وہ جاگا تو دیکھا کہ شام ہونے والی ہے، سورج غروب ہونے والا ہے۔
وہ جلدی سے تھیلے اٹھا کر بادشاہ کے دربار کی طرف بھاگا، لیکن جب وہ دربار کے قریب پہنچا تو سورج ڈوب چکا تھا اور دربار کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ اس آدمی کو خود پر بڑا افسوس ہوا۔ اس نے اپنی سستی کی وجہ سے امیر ہونے کا ایک سنہری موقع گنوا دیا، کیونکہ اس نے وقت کی قدر نہیں کی۔ اس بزرگ آدمی نے کہانی ختم کی اور جمیل کی طرف دیکھا۔ جمیل کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وقت بہت قیمتی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم وقت کو ضائع کرنا نہیں چھوڑیں گے تو دوسروں سے کبھی آگے نہیں نکل پائیں گے۔ اسی دن سے جمیل نے اپنے گولز پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی کام ٹالنے کی عادت کو بالکل چھوڑ دیا اور ایک بڑا ہی پروڈکٹیو اسٹوڈنٹ بن گیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے تمام دوستوں سے آگے نکل گیا اور کالج کا سب سے ذہین بچہ بن گیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ وقت سب سے قیمتی دولت ہے۔ اگر ہم اسے فضول چیزوں میں ضائع کریں گے تو ہمارے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے ہمیں ہر موقع سے صحیح وقت پر فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سستی انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے، جو خوابوں کو حقیقت بننے سے روکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ زندگی میں کچھ بنو تو سستی کو چھوڑ کر ہر لمحے کو قیمتی سمجھو۔ آج کا اٹھایا ہوا چھوٹا سا قدم کل کی بڑی کامیابی کا راستہ بن سکتا ہے۔ یاد رکھو، جو وقت تم آج ضائع کر رہے ہو کل وہی تمہیں پچھتاوے میں مبتلا کر دے گا۔ ابھی جاگو، خود کو سنبھالو اور محنت کو اپنا ساتھی بنا لو، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو،